بالله السميع العليم من الإنسان المفسدين الرجيم. بسم الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على نبي الكريم. احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العظیم. تمام عالم، کل جہان، کل عالم، کل کائنات کے انسانوں، جاندار اور دیگر اشیاء کے لیے میں اللہ وحدہ لا شریک سے سلامتی چاہتا ہوں، سلامتی کا خواہاں ہوں، اور ان کے لیے اللہ سے ہر پل، ہر لمحہ، ہر موقع پر ان کی خیر خواہی اور ان میں اتفاق، الفت، محبت اور شفقت کا دعا کرتا ہوں. میرے رب، میرے مالک، ان سب میں پیار پیدا کر، ان کی بقا کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے. میرے رب، انہیں خوشحالی اور آسودگیاں اور ان پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. آمین ثم آمین. میرا آج کا جو موضوع ہے اور وہ عنوان ہے، وہ بہت ہی چھو لینے والا اور بہت ہی اہم موضوع ہے. اسے اگر آپ بہت توجہ اور اطمینان سے سنیں گے اور اس میں آپ اپنے فہم کو اور فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر اطمینان سے غور کریں گے، تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے اور اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے. جو مغالطے اور غلط فہمیاں ہمارے اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ یقین کریں گے کہ وہ جلد از جلد ختم ہو جائیں گی اور ذہن کھل جائیں گے. آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ناموس رسالت، توہین رسالت اور سنت رسول اللہ ہے. کہ آیا توہین رسالت کیا ہے، ناموس رسالت کیا ہے، اور سنت رسول اکرم علیہ السلام کیا ہے. اگر ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو آپ یقین کریں بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سی مشکلات رفع ہو جائیں گی. ہم ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے بجائے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے، محبتیں پھیلیں گی اور پیار بٹے گا. آپ یقین کریں، میرے اس موضوع کو بڑے آرام سے سنیں اور میری اس خطبے کو، میرے اس بیان کو دل سے، دماغ سے اور تعصب سے دور ہو کر سنیں تو آپ کو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. اس میں اخلاص ہے، اس میں نیت کی صفائی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اس موضوع کو میں دو حصوں میں بانٹتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ ناموس رسالت اور توہین رسالت کیا ہے، اور دوسرے حصے میں سنت رسول اللہ علیہ السلام کیا ہے. آج اس کو بڑے اطمینان سے سنیں، آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اصل میں اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا اور بعثت سے نوازا تو وہ نبی بھی ہوئے، رسول بھی ہوئے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں دنیا میں روئے زمین پر بھیجا گیا. ہر نبی اور ہر رسول اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، مگر ہر ولی جو ولایت کے مقام پہ ہو وہ نہ نبی ہو سکتا ہے اور نہ وہ رسول ہو سکتا ہے. مگر ہر نبی اور ہر رسول کا منصب ولایت بھی ہے. لہٰذا نبی کی اہمیت اور نبی کی شان اور رسول کی اہمیت اور رسول کی شان کو سمجھیں. ان کی ناموس یہ ہے کہ ان پہ دل اور دماغ اور زبان سے اقرار کیا جائے کہ میرے اللہ، تیرے بھیجے ہوئے جو بندے ہیں یہ سب سچے ہیں، برحق ہیں، اور ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ جن کے بارے میں تو نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ معصوم ہے. لہٰذا ہر نبی پر آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء، ختم المرسلین، رحمت للعالمین علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان ہمارے ایمان کا جز بھی ہے اور ہمارا ایمان اس پہ مکمل ہوتا ہے.
لہٰذا اللہ کے آخری نبی کی ناموس یہ ہے کہ اس پہ اقرار کیا جائے کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا، اور نہ ہی کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے بند فرما دیے ہیں، دین کو اکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو دین اسلام ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکمل ہو کر اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب یہ دین وہی ہے جو آخری نبی لے کے آیا۔ اب اس شریعت میں نہ کوئی تبدیلی ہے نہ کوئی رد و بدل ہے، یہی دین اب سچا دین ہے، کھرا دین ہے، سچا دین ہے، تا قیامت تک یہی رہے گا۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس میں فہم لانا ضروری ہے، فراست سے کھلے دل سے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ضروری ہے۔ نبی کی ناموس یہ ہے کہ اب نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب کوئی اور دوسرا رسول نہیں آ سکتا۔ نبی آخر الزمان ہے، وہی دین کو لانے والے اور اس کو اکمل کرنے والے آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام چلا، اسلام کوئی آج سے 1450 سال پہلے نہیں آیا، اسلام تو آدم سے آیا، پھر مختلف انبیاء اور رسولوں سے ہوتا ہوا 1450 سال پہلے وہ اپنی مقام پہ اکمل ہو گیا، مکمل نہیں اکمل ہو گیا۔ اب اس میں اکملیت آ گئی، اب اس میں کسی قسم کی کوئی اور رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اور رسول کی ناموس یہ ہے کہ آپ ان کو آخری نبی مانیں، ان کا احترام کریں، ان کے تقدس کو، ان کی پاک بازی کو ملحوظ نظر رکھیں اور ان کو اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے وہ رسول کے منصب پہ تھے اور رسول کے منصب پر ہیں۔ بشری تقاضے اپنی جگہ، اس کی طرف نگاہ لے جانا ضروری نہیں ہے بلکہ لازمی ہی نہیں ہے۔ بشر تو اللہ نے ہر نبی کو بشر کی حیثیت سے اس لیے پیدا کیا کہ اے انسان تو کہیں یہ نہ کہے کہ تو نے تو ہم پہ فرشتے نازل کیے، تو نے تو ہم پہ دوسری مخلوق نازل کی، میں نے تو تم لوگوں میں ہی ایک ایسا شخص نبی بنا کر بھیجا جو تجھے تیری ہی زبان سمجھائے، تیرے ہی طریقے پہ چلے، تیری ہی تہذیب و تمدن کو اپنائے، تیرے ہی معاملات میں اپنے آپ کو بھی سمجھائے اور تجھے بھی سمجھائے تاکہ تجھے سمجھنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا اللہ نے جو نبی بھیجے ان کی ناموس یہی ہے کہ آپ ان کو دل سے مانیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی پاسداری کا جو لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کی فکری زندگی کو دیکھیں، ان کی دینی زندگی کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، ان کے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرمودات ہیں جن کی انہوں نے تعلیم دی ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، تو آپ کو ان کی ناموس کا بھرپور اعتراف کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ دل سے مانیں گے کہ ان کا جو فکر تھا، ان کی جو سوچ تھی، انہوں نے جو تعلیم دی اس سے اعلیٰ تعلیم دنیا میں اور کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں تک بشر ہونے کا تعلق ہے تو بشریت کو اللہ نے ایک طرف رکھا۔ اللہ نے اپنے انبیاء میں، اپنے نبیوں میں دو زندگیاں دی، ایک ان کی بشر ہونے کی زندگی، ایک ان کی روحانی ہونے کی زندگی۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت میں ڈوبے، ان کی روحانیت میں دیکھیں تو آپ منہ سے افرین افرین ضرور کہیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا ہو، غیر ہو، پرایا ہو، جیسا بھی ہو۔ جب وہ نبی کی فکری اور دینی زندگی کو دیکھے گا، ان کی سوچ کو دیکھے گا، ان کے خیالات کو پڑھے گا تو وہ دل سے کہے گا کہ میں واقعی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، اس جیسی سوچ، اس جیسے خیالات اس سے پہلے نہ کبھی تھے، نہ کبھی آئیں گے اور نہ کبھی ہو سکتے۔ ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ یہ ناموس رسالت ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب ان کی نہ کہیں کوئی وصیت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ ان کی کوئی ایسی کوئی انہوں نے بات کہی کہ نہیں میرے بعد کوئی خلیفہ آئے گا جو میری جگہ پہ بیٹھے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس وہ دین کو اکمل کر کے اپنے منصب پہ اپنی ذمہ داری کو احسن، بہت ہی احسن، نہایت ہی احسن طریقے سے مکمل کر کے وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے اور اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات بلندیوں پر مقام محمود جیسی حیثیت پہ وہ وہاں پہ فائز ہے۔ ان کی جیسی حیثیت کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ تو فخر انسانیت ہے، وہ تو فخر موجودات ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر ان کو ان کی فکر میں، ان کے خیالات میں، ان کے سوچوں میں، ان کے عمل میں دیکھیں، ان کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی تلاش نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ادھر ادھر تلاش کرنے سے کوئی کچھ بھی نہیں۔ ان کی اصل چیز کو دیکھیں، ان کو یہ دیکھیں کہ اصل میں جو ان کا جو مین منبع جو وہ لے کے آئے ہیں وہ لائے کیا ہیں، دیکھیں وہ خود کیا ہیں۔ وہ تو اللہ کے ہاں برگزیدہ جلیل القدر اول العزم رسول اور نبی ہیں، مگر وہ لائے کیا ہیں ہم نے وہ دیکھنا ہے۔ ان کی تو دوہری زندگی تھی،
ہمیں بشری زندگی میں ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو ان کو ان کی روحانی زندگی میں دیکھنا ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی سوچ کو اپناؤ، میرے رسول کے خیالات کو اپناؤ، یہ ہے ناموس رسالت۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔